أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں. یہاں پہ وہ احادیث جن کا تعلق ہے الصداق سے. آج ہم وہ احادیث پڑھیں گے جن کا تعلق ہے الصداق. الصداق کہتے ہیں حق مہر کو. اور حق مہر صداق اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ آیا، حدیث میں بھی آیا، اور علماء کرام کا اس پہ اجماع بھی ہے. جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. سورہ نساء آیت نمبر 4 کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دو. اور پھر حدیث میں بھی حق مہر کا بار بار تذکرہ آیا. ان حدیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ اپنے صحابی سے کہتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید، کہ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر حق مہر لے کر آؤ. اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، لیکن کچھ نہ کچھ لے کر آؤ. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ علماء کرام کا اجماع ہے اس بات پہ کہ نکاح میں حق مہر کا ہونا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے. وہ اس طرح کے نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے ایک عورت ایک مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے تو اس کا معاوضہ ہونا ضروری ہے. اور وہ کس شکل میں ہے؟ حق مہر کی شکل میں. اس کی کم از کم مقدار کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے حق مہر کی؟ شریعت نے کم از کم حق مہر کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی، اور زیادہ سے زیادہ حق مہر کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. ہمارے حنفی علماء کرام کے ہاں معروف ہے اس کی کم از کم مقدار، لیکن اس کی کم از کم مقدار شریعت نے نہیں بتائی. البتہ یہاں پہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی بیوی کو 12 اوقیہ سے بڑھ کر حق مہر نہیں دیا. 12 اوقیہ، ایک اوقیہ میں ہوتے ہیں 40 درہم. کتنے درہم؟ 40. اب 12 کو جب آپ 40 میں ضرب دیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ 480. ماشاءاللہ 480 درہم. اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 12 اوقیہ اور آدھا اوقیہ اب ہو گئے پورے 500 درہم. اور 500 درہم کا اندازہ لگایا گیا ہے 131 تولے چاندی، 131، اور یہ بنتی ہے تقریباً 1550 گرام. 1550 گرام یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 1.5 کلو چاندی. اس سے زیادہ حق مہر آپ نے اپنی کسی بیوی کو نہیں دیا. البتہ آپ کی بیگم اور ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کا حق مہر بہت زیادہ تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا علیہ السلام. وہ نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا. جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کا بڑا کردار تھا اس نکاح میں، تو اس نے اپنی طرف سے بہت زیادہ حق مہر دیا تھا. لیکن آپ کی جو باقی بیویاں ہیں جن کو خود آپ نے حق مہر دیا، آپ نے کسی بھی بیوی کو 500 درہم سے زیادہ، 1.5 کلو چاندی سے زیادہ حق مہر نہیں دیا. کوئی آپ میں سے جانتا ہے کہ 1.5 کلو چاندی کا آج کا ریٹ کیا ہوگا؟ کچھ پتہ ہے؟ کسی کے علم میں ہے؟ امید یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا. چلیں جی.
اگر آپ معلومات لے سکتے ہیں ابھی گوگل سے تو لے کر ہمیں بتا دیں، اگر لے سکتے ہیں تو ہم انتظار کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اس وقت تک ہم۔ تو اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں احادیث کا۔ یہ تھوڑی سی تمیدی باتیں تھیں حق مہر کے تعلق سے۔ حق مہر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الصداق۔ تو عمدۃ الاحکام میں کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے پاس ہے، حدیث کا نمبر ہے 310 حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال مسلسل آپ کی خدمت کی ہے، یعنی کہ آپ کے مدینہ آ جانے کے بعد انہوں نے 10 سال مسلسل آپ کی خدمت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صفیہ کو آزاد کیا، وجعل عتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر مقرر کر دیا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 5086 اور پھر اس کو روایت کیا امام مسلم نے، نمبر ہے 1365 یہ حدیث یہاں پہ بہت ہی مختصر طور پہ آئی ہے، میں اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جنگ خیبر مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ کس شہر میں ہوئی؟ خیبر میں، جو آج سعودی عرب میں واقع ہے۔ اور اس جنگ میں یہودیوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں ان کا بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا۔ ان عورتوں میں سے ایک صفیہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ عام یہودی عورت نہیں تھی، یہ ان کے ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں، اور ایک یہودی سردار کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی نئی ہوئی تھی، شادی کو کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، تو یہ بھی لونڈی بن کر آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے ان قیدی عورتوں میں سے ایک قیدی عورت بطور لونڈی آپ دیں۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان میں سے جا کر تم ایک اختیار کر لو، ایک کو لے لو۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور انہوں نے ان کا انتخاب کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ان میں کیا تھی کہ نمایاں تھی، سردار کی بیٹی ہیں، سردار کی وائف ہے، اور ان کا شوہر جو ہے وہ اس جنگ میں قتل ہوا۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، صفیہ جس قیدی عورت کو انہوں نے اختیار کیا ہے، کنہوں نے اختیار کیا ہے؟ اس صحابی نے، ان کا نام تھا دہیہ بن خلیفہ، تو وہ صرف آپ کے شایان شان ہے، ان کو آپ کو اور لونڈی دے دیں، کو اور قیدی عورت دے دیں، یہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کی وائف ہے، یہ آپ کے پاس لینی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے دہیہ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کے بدلے میں 7 قیدی عورتیں لے لو، 7 قیدی عورتیں بطور لونڈی لے لو، ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ نبی علیہ السلام کے حصے میں آئیں، اور آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے مدینہ کی طرف۔ تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی لونڈی آئے گی تو آپ فوری طور پہ اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتے، بلکہ ایک پیریڈ کا انتظار کیا جائے گا، ایک مہواری کا انتظار کیا جائے گا، ایک بار حیض آنے کا انتظار کیا جائے گا، کیونکہ حیض آنا اس بات کی دلیل ہوگا
کہ یہ لڑکی حمل کی حالت میں نہیں ہے، اس کے پیٹ میں پہلے شوہر کا بچہ نہیں ہے، اس کی امانت نہیں ہے۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک عورت جو پہلے سے حمل میں ہے اس سے کوئی آدمی تعلق قائم کرے۔ لونڈیوں کا سسٹم چونکہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، ختم نہیں کیا، لیکن اسلام نے اس کو بہتر بنایا ہے، اس کی برائیوں کو ختم کیا ہے، اس کی اچھائی کو رہنے دیا، اس کی برائیاں ختم کی ہیں۔ اسلام نے لونڈیوں پہ ظلم کرنے سے منع کیا، اسلام نے لونڈیوں کے حقوق بتائے، اسلام نے لونڈیوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ مثال کے طور پہ اسلام بات بات پہ کہتا ہے کہ آپ پہ کفارہ ہے، کفارے میں کیا کریں جی؟ لونڈی آزاد کریں۔ اگر آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا یا میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اب آپ سے اس قسم پہ پورا رہنا ناممکن ہو گیا ہے، آپ وہ قسم توڑ بیٹھے ہیں، تو اب کفارہ ادا کریں۔ کفارہ کیا ادا کریں جی؟ ایک لونڈی یا ایک غلام آزاد کریں۔ اگر آپ غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھے ہیں تو آپ کے اوپر دیت بھی پڑے گی اور کفارہ بھی پڑے گا۔ کفارے میں کیا جی؟ ایک غلام کو آپ کیا کریں؟ آزاد کریں، کہ لونڈی کو آزاد کریں۔ تو بہت سے مقامات پہ اسلام ہمیں لونڈیوں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث کہ جو آدمی کسی غلام لونڈی کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس غلام لونڈی کے جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے میں، ایک ایک پارٹ کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اسلام ترغیب دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ اسلام تو بہت ترغیب دیتا ہے، لیکن اسلام نے اس نظام کو مکمل ختم نہیں کیا، کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ غلام، یہ لونڈیاں آپ کے گھر میں آئی ہیں، آپ کے گھر میں اسلام سیکھیں گی، نمازیں پڑھتا ہوا آپ کو دیکھیں گی اور اسلامی آداب سے واقف ہوں گی، تو امید ہے کہ آپ کے گھر کے ذریعے مسلمان ہو جائیں۔ اور کسی غلام لونڈی کا مسلمان ہو جانا اس کے آزاد ہو جانے سے کہیں بہتر ہے۔ مسلمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، مسلمان ہوگا جنت میں جانے والا بن جائے گا، اور آزاد ہوگا، دنیاوی آزادی ملے گی، دوبارہ کافروں کے پاس پہنچ جائے گا، پھر وہی کفر، پھر وہی سب کچھ، وہی شرک۔ تو بہرحال صفیہ رضی اللہ عنہ کو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے، تو راستے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ حیض سے پاک ہو گئی ہیں، تو پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ ان کا حق مہر کیا تھا؟ ان کی آزادی۔ ان کو آزاد کیا جانا ان کا کیا ٹھہرا؟ حق مہر ٹھہرا۔ اچھا، آزاد کیا جانا کیا یہ مال ہے؟ نہیں، یہ مال نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حق مہر مال بھی ہو سکتا ہے اور کوئی منفعت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حدیث ہم آگے پڑھیں گے۔ صحابی سے کہا کہ تم پھر اپنی وائف کو قرآن کریم کی تعلیم دینا، یہ تمہارا حق مہر۔ اب قرآن کریم کی تعلیم دینا یہ مال نہیں، کیا منفعت ہے، مال کی جگہ پہ اس چیز کو رکھا گیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے، یہ بتانے سے پہلے میں اسی موضوع سے تعلق رکھنے والی ایک اور روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ام سلیم کو تو آپ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کوئی ایک بات بتائیں ان کی جی؟ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، جو ابھی اس حدیث کے راوی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ام سلیم کے گھر آپ کافی جایا کرتے تھے۔ ام سلیم بہت عقل مند عورت تھی۔ یہ وہی ہیں جن کا شوہر گیا تھا تو بچہ بیمار تھا، شوہر واپس آئے تو کہا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا بڑی سکون میں ہے، بڑے آرام میں ہے۔ اب وہ تکلیف نہیں رہی جو پہلے محسوس کر رہا تھا۔ شوہر نے سمجھا کہ اس کا مطلب الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنے شوہر کی خاطر اچھا لباس پہنا، اپنے جسم کا اہتمام کیا، زیب و زینت کا اہتمام کیا، اور شوہر کو اپنی خواہش پوری کرنے دی، تعلق قائم کرنے دیا۔
جب شوہر نے تعلق قائم کر لیا تو پھر کہا کہ ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی چیز استعمال کے لیے دے اور پھر تم سے واپس لے لے تمہیں اس کے اوپر کوئی افسوس تو نہیں ہوگا؟ کہا کوئی افسوس نہیں ہوگا، اس کی چیز تھی، اس نے واپس لے لی۔ کہا اللہ نے تمہیں بیٹا دیا تھا، وہ اللہ نے واپس لے لیا۔ تو ابو طلحہ کو بہت افسوس ہوا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی، تو نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فجر کی نماز مسجد نبی میں ادا کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری صورتحال رکھی، تو اللہ کے نبی نے دعا دی کہ تم نے جو تعلق قائم کیا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں اولاد دے گا جس میں اللہ بڑی برکتیں ڈالے گا۔ اور پھر اللہ نے ان کی اولاد میں بڑی برکتیں ڈالی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ام سلیم کا حوصلہ دیکھیے، صبر دیکھیے۔ آج کسی عورت کا بچہ فوت ہو جائے اور خامند اس سے اس قسم کا کوئی تقاضا کرے تو وہ تو اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اس کو کبھی بھی زندگی میں معاف نہیں کرے گی کہ تو وہ انسان ہے کہ تو نے ان دنوں جن دنوں ہمارا بیٹا فوت ہوا تھا اس قسم کی حرکت کا تقاضا کیا تھا۔ لیکن یہ ام سلیم ہے، بڑی عقل مند۔ اب یہاں پہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں ہمارے موضوع کے تعلق سے کہ یہ جو ان کے شوہر ہیں کون؟ ابو طلحہ، یہ ان کے دوسرے شوہر ہیں۔ پہلے شوہر تھے انس بن مالک کے والد مالک، ان کے بعد ان سے شادی کی ہے ابو طلحہ نے۔ شادی کیسے ہوئی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ نے ان کو پیغام نکاح بھیجا۔ ام سلیم کی عقل مندی دیکھیے، یہ آگے سے کہتی ہیں کہ ابو طلحہ تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ عقل مندی کے الفاظ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں مسلمان اور تم ہو کافر، میرا اور تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں حق مہر نہیں لوں گی اور یہ تمہارا مسلمان ہو جانا ہی حق مہر ہوگا اور میں تم سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں۔ عقل مندی والے الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی کہ اگر اس میں حکمت نہ ہوتی کیا کہتی؟ نہیں میری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ بس کیا کہا کہ تمہارے جیسا آدمی پیغام نکاح بھیجے، انکار بہت مشکل ہے۔ لیکن انکار کرنے پہ مجبور ہوں، کیوں؟ دین کا معاملہ ہے۔ تو اس سے ابو طلحہ کو حوصلہ ملا، ترغیب ملی، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان سے شادی ہوئی۔ اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ پھر راستے میں ہی آپ نے شادی کی، راستے میں، اور اگلے دن آپ نے ولیمے کا اہتمام کیا۔ ولیمہ کیا تھا؟ دسترخوان ایک بچھا دیا گیا اور اس کے اوپر ایک حلوہ سا رکھ دیا گیا جو تیار کیا گیا تھا کھجوروں سے اور پنیر سے اور گھی سے۔ کیا کیا مسائل معلوم ہوئے اس حدیث نمبر 1؟ یہ پتہ چلا کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور اس کی لونڈی کو ہی حق مہر بنا لے اور وہ لونڈی پھر اس کی بیوی بن جائے گی۔ نمبر 2، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس قسم کی صورتحال میں اس لڑکی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس قسم کی صورتحال میں گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لڑکی کے ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں یہ جو تھا اس کا مالک تھا، اس کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے، الف سے لے کے یہ تک، الف سے لے کے یہ تک۔ یہ تو اس نے نیکی کی ہے کہ اس کو آزاد عورت بنا دیا ہے، آزاد عورتوں والے اس کو حقوق دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو آزاد کر کے اس سے ایجاب و قبول، یعنی کہ یہی ہوگا کہ اس کو بتا دے گا کہ میں تمہیں آزاد کر کے تم سے شادی کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے کہ حق مہر
مال کی جگہ پہ کوئی منفعت ہو، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. یہاں یہ منفعت دینی تھی کہ دنیاوی؟ یہاں پہ دنیاوی تھی کہ تمہیں آزاد کر رہا ہوں، اور دینی کیا ہوگی؟ تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی بیوی کو 500 درہم سے بڑھ کر حق مہر نہیں دیا، اور بتایا گیا تھا آپ کو کہ اندازہ یہ ہے کہ 500 درہم بنتے ہیں 131 تولے چاندی کے، اور گراموں کے لحاظ سے 1550 گرام. اب ہمارے بھائی اذان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اندازہ کر کے بتایا ہے کہ یہ 6,60,000 روپیہ بنتا ہے، 6,60,000 روپیہ تقریباً. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جی؟ شادی ہو رہی ہے، کتنے حق مہر میں دی؟ 60 لاکھ روپے کا جہیز لینے والا حق مہر کی باری آتی ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ کمینہ بن جاتا ہے. ادھر بھی کمینگی دکھائی کہ 60 لاکھ کا جہیز لیا ہے. ایک ہے کہ بچی والے خوشی سے تھوڑا بہت دے دیں، ایک ہے کہ آپ لے رہے ہیں، اشارے کرتے ہیں. جب رشتے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو سناتے ہیں کہ جی ہماری پڑوسن کی ماشاءاللہ بہو آئی ہے، وہ تقریباً جی 1 کروڑ روپے کا جہیز لے کر آئی ہے. جی میری جو بڑے بیٹے کی جو بیوی ہے، وائف ہے، میری بڑی بہو، وہ ماشاءاللہ ان کو تو گاڑی بھی دی گئی تھی، ساتھ ان کو پلاٹ بھی دیا گیا تھا. یہ کمینگی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں کوئی والد اپنی خوشی سے چند تحفے اگر اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے، لیکن لینا، اشارے کرنا، تقاضا کرنا، لڑکی کو تنگ کرنا اگر حق مہر جہیز کم لے کر آئے، یہ سب اثرات ہیں ہمارے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے، سکھوں کے ساتھ رہنے کے. کیونکہ وہ وراثت نہیں دیا کرتے تھے ہندو لوگ اپنی بچیوں کو، شادی کے موقع پہ ہی جہیز کا سامان دے کے اس کو فارغ کر دیتے تھے. تو دیکھ لیں آپ کا حق مہر 6,60,000 روپے تقریباً بنتا ہے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث میں مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلی اخلاق. آپ کتنے عظیم انسان تھے. سیدہ صفیہ کو چاہتے تو پوری زندگی لونڈی بنا کر رکھتے، اور لونڈی کا کوئی حق نہیں ہوتا، لونڈی کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. لیکن آپ نے جب دیکھا کہ یہودی سردار کی بیٹی ہے، یہودی سردار کی بیوہ ہے، آپ نے ان کو ایک عظیم مقام دیا، آزاد کیا، اپنی بیوی بنایا، ام المؤمنین کہلائیں، مومنوں کی ماں کہلائیں. اور جنت میں بھی اب آپ کی کیا ہوں گی؟ بیوی ہوں گی. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ شادیاں کثرت سے کی ہیں، ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں رہی ہیں، اور ٹوٹل آپ کی بیویاں کتنی رہی ہیں؟ 11. لیکن کوئی یہ مت سوچے کہ آپ کی شادی کے پیچھے وہ مقاصد تھے جو غیر مسلموں میں سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سیکس کا مسئلہ تھا، جنسی خواہشات کا مسئلہ تھا. نہیں، ایسی بات نہیں تھی. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ اپنے گھر میں طرح طرح کی کموالی لڑکیاں جمع کر لیتے، اور لونڈیاں بھی آپ کی کئی ایک ہوتی ہیں، کیونکہ لونڈیوں کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، چاہے آپ کی 10 لونڈیاں ہوں. لیکن آپ کی بیویوں میں سے کماری بیوی صرف ایک ہے، باقی سب وہ ہیں جن کو طلاق ہو چکی تھی یا جو بیوہ ہو چکی تھی. اور پھر دیکھیں آپ کی جو جوانی ہے 25 سال سے لے کے 50 سال تک، یہ ہوتا ہے جوانی کا اصل وقت، اس میں آپ کی صرف ایک وائف ہے.
اور وہ ایک وائف کماری نہیں ہے. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ فوت ہوئی ہیں تو پھر 50 سال کی عمر سے لے کے 63 سال کی عمر تک آپ نے باقی شادیاں کی. اور ان میں سے بہت سی آپ کی بیویاں ایسی ہیں بڑی عمر کی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی ہر شادی کے پیچھے کئی دیگر مقاصد تھے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا سیدہ صفیہ کو آپ نے عزت دی ہے, اور کہیں پہ یہ ہوا ہے کہ ام حبیبہ ہیں, اللہ کی راہ میں مکہ چھوڑ کے حبشہ میں گئی ہیں, کالوں کی سرزمین میں چلی گئی ہیں, اللہ کی وجہ سے اتنی بڑی قربانی دی ہے. وہاں پہ شور ان کا کیا ہو گیا, مرتد ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا شاہ حبشہ کو کہ ان سے میرا نکاح کر دیا جائے. چنانچہ آپ کو ان کے ساتھ نکاح کیا گیا. کہیں جناب عمر فاروق کی بیٹی, ان کا شوہر فوت ہو چکا ہے, جناب عمر فاروق پریشان ہے اور آپ کے عظیم صحابی ہیں, تو آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے جناب عمر فاروق کو عزت دی ہے. تو آپ کی ہر شادی کے پیچھے ایسی حکمتیں ہیں. آخر میں اس حدیث کے تعلق سے جو مین مسئلہ ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف, کہ کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ لونڈی کو آزاد کر کے آزادی کو حق مہر مقرر کر کے اس سے شادی کی جا سکتی ہے, جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں پڑھا. اور اس موقف کو اپنایا ہے بعد میں آنے والے ائمہ کرام میں سے امام احمد نے, امام اسحاق بن راہوے نے. کہتے ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے, جبکہ دیگر کئی علماء کرام کہتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ان میں امام حنیفہ رحمہ اللہ ہیں, امام مالک ہیں. اور اس حدیث کا جواب انہوں نے کیا دیا, کئی جواب دیے. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث خاص ہے, یہ معاملہ خاص ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بھی کیا وہ امت کے لیے بھی جائز ہے. جو کام آپ کے ساتھ خاص تھے وہ ہمیں بتا دیے گئے, جو نہیں بتایا گیا وہ معاملہ عام ہے, خاص نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں جی میرے نبی کی پیروی کرو, فاتبعونی, میرے نبی کی کیا کرو, پیروی کرو, ان کے نقش قدم پہ چلو. اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تمہارے آئیڈیل ہیں. تو جب آپ کے امور میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خاص ہے, تو پھر ہم سے کیوں تقاضا کیا جا رہا ہے جی آپ کے نقش قدم پہ چلو. پتہ چلا کہ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں, ہمارے امام ہیں, پیشوا ہیں, ہم نے آپ کی طرح کے اعمال کرنے ہیں, تو اس لیے آپ کا ہر عمل امت کے لیے حجت ہے, دلیل ہے. اور جو امور خاص سے آپ کے ساتھ وہ بتا دیے گئے. اور یہیں پھر راجے ہے, کیا راجے ہے کہ کسی لونڈی کو آزاد کر کے آزادی کو حق مہر مقرر کر کے اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 311 کی طرف. 311 یہ راوی ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءته امرأة, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی. فقالت, تو اس نے کہا, انی وہبت نفسی لک, کہ میں نے اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے, میں نے اپنی جان آپ کے لیے ہبہ کر دی ہے, اپنا جسم آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے. یعنی کہ میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں. اور ہبہ کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر بھی نہیں لوں گی. فقامت طویلا, تو وہ کافی دیر کھڑی رہی, انتظار کرتی رہی کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. فقال رجل یا رسول اللہ, تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول, زوجنیہا, زوج, آپ شادی کر دیں, نی, میری, ہا, اس عورت سے.
اِلَّمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، اگر آپ کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کی اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر آپ میری سے شادی کر دیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، هل عندك من شيء تصدقها، کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو تو اسے بطور حق مہر دے سکے؟ فقال ما عندي الا ازاری هذا، میرے پاس میری اس تہ بند کے سوا کچھ نہیں ہے جو میں نے تہ بند پہنا ہوا ہے کہ پہنی ہوئی ہے؟ ہاں جی خالد صاحب، تہ بند پہنا ہوا ہے یا چادر میں نے جو پہنی ہوئی ہے۔ ازار ہے لفظ عربی میں، اور ازار اس چادر کو کہتے ہیں جو انسان شلوار کی جگہ پہ پہنتا ہے۔ جو چادر قمیض کی جگہ پہنی جاتی تھی اس کو کہتے تھے ردا، اس کو عربی میں کیا کہتے تھے؟ ردا۔ تو ازار کا لفظ بولا گیا تو یہ وہ چادر تھی جو شلوار کی جگہ پہ پہنی گئی تھی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام کتنے غریب تھے، کتنے مسکین تھے، اور پھر بھی اللہ کے اوپر مکمل راضی، بلکہ پریشان رہتے تھے کہ اللہ نے نعمتوں کے بارے میں سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ٹوٹل لباس کیا ہے جی؟ ٹوٹل لباس ایک چادر، دو چادریں بھی نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان اعطیتها ازارک جلست ولا ازار لک، اگر یہ چادر تو نے اس کو عورت کو دے دی بطور حق مہر، تو جلستا، تو بیٹھا رہے گا اس حالت میں کہ تیرے پاس کوئی چادر نہیں ہوگی، تو ننگا ہو جائے گا، تیرا کیا بنے گا پھر؟ فَالْتَمِسْ شَيْئًا، تو کوئی اور چیز تلاش کرو۔ قَالَ مَا أَجِدُ، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، ڈھونڈو، تلاش کرو، چاہے لوہے کی کوئی انگوٹھی ہو، چاندی کی نہیں کوئی بات نہیں، سونے کی نہیں، لوہے کی کوئی انگوٹھی تلاش کر لو۔ فَالْتَمَسَ، وہ صحابی نکل گیا کیا کام کرنے کے لیے؟ تلاش کرنے کے لیے۔ فَالْتَمَسَ، تو ڈھونڈتے رہے، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، انہوں نے کوئی چیز نہ پائی۔ اپنے گھر گئے ہوں گے، ڈھونڈتے رہے ہوں گے، کوئی چیز نہیں ملی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، هل معك شيء من القرآن، کیا تیرے پاس قرآن میں سے کچھ ہے؟ کوئی ایک سپارہ، کوئی دو سپارے، کوئی ایک سورت، کوئی دو سورتیں، کوئی 10 سورتیں، 15 20 کچھ ہے تیرے پاس؟ قال نعم، صحابی نے کہا جی ہاں، یہ دولت تو موجود ہے میرے پاس، ہمارے پاس مال ہے، قرآن نہیں، ان کے پاس قرآن تھا، مال نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، زوجتکہا، میں نے تیری شادی کر دی، ہاں اس عورت سے، بما معک من القرآن، اس قرآن کے عوض میں جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ حق مہر کیا بنا پھر؟ قرآن۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں بار بار ذکر کیا ہے، بار بار لے کر آئے ہیں، بار بار روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری ایک حدیث کو بار بار کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ ہر حدیث سے تاکہ اس حدیث سے بار بار نیا مسئلہ اخذ کرنے کے لیے، کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، اس حدیث کے اوپر یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ اور امام بخاری جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ حدیث ذکر کرنے سے پہلے اس کا باب بنا دیتے ہیں، اس کی عنوان بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام کہا کرتے ہیں فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ، امام بخاری کی فقاہت اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی ان کے قائم کیے ہوئے ابواب میں۔ امام مسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک حدیث کو ایک بار لے کر آتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، البتہ اس کی مختلف روایات کی طرف اسی جگہ پہ اشارہ کر دیتے ہیں۔
لیکن امام بخاری اس حدیث کو کئی بار لے کر آتے ہیں. تو صحیح بخاری حدیث کی بھی کتاب ہے اور فقاہت کی بھی کتاب ہے، فقہ کی بھی کتاب ہے. تو دیکھیے عبداللہ اس حدیث کے ساتھ امام بخاری نے کیا کیا ہے. پہلے نمبر پہ اس کو لے کر آئے ہیں 2310 کے طور پہ 2310. اور یہاں پہ کیا مسئلہ اخذ کیا ہے، کیا باب قائم کیا ہے؟ باب وکالت المرأۃ الامام فی النکاح. عورت کے لیے جائز ہے کہ حکمران کو نکاح میں اپنا وکیل مقرر کر دے، کہ آپ میرا نکاح کر دیں جہاں پہ آپ چاہیں. یہ مسئلہ امام بخاری نے اس حدیث سے کیسے اخذ کیا کہ اس عورت نے آ کے اللہ کے نبی کو پیشکش کی علیہ السلام اور اپنا جسم کیا کر دیا، ہبہ کر دیا. تو گویا کہ اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا. تو آپ نے پھر اس کا نکاح کہیں اور کر دیا اور یہ نکاح ٹھیک ٹھہرا، درست ٹھہرا. دوسرے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو نمبر ہے 5029 5029. اور اس بار امام بھائی نے باب کیا قائم کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ افضل ترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس عنوان کے تحت امام بخاری کئی احادیث لے کر آئے. ایک حدیث یہ بھی لے کر آئے کہ دیکھیں اس صحابی کے پاس مال تو نہیں تھا لیکن قرآن کی دولت موجود تھی، اور جو جس کے پاس قرآن کی دولت ہو وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ افضل ترین انسان ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اس صحابی کی اس عورت کے ساتھ شادی کر دی. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 5030 5030. اور عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب القراءۃ عن ظہر القلب، زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنا اوپر دیکھے بغیر، یعنی کہ یہ جائز ہے، یہ اچھی بات ہے. یہ مسئلہ اس حدیث سے کیسے معلوم ہوا کہ وہ صحابی ان صورتوں کے کیا تھے؟ حافظ تھے. اور آپ نے کہا تھا کہ تو نے یہی صورتیں اپنی بیگم کو بھی یاد کرانی ہیں. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے چوتھی بار، اور نمبر ہے 5087 5087. اور باب کیا قائم کیا، مسئلہ کیا اخذ کیا؟ باب تزویج المعسر، جو آدمی تنگ دست ہے اس کی شادی کرنا جائز ہے. تنگ دست کیا مطلب؟ مالی طور پہ اس کا ہاتھ تنگ ہے، حالات اس کے اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ نے جائزہ لے لیا کہ یہ آدمی کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ گھر چلا لے گا، تو آپ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، اپنی بہن کی شادی کر سکتے ہیں. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ایک اور بار، اور نمبر ہے 5126 5132. 51 میں نے کیا بتایا، 26 کا ہے نا، سوری 5126 تو 5126. اور عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب النظر الی المرأۃ قبل التزویج، کہ شادی سے پہلے عورت پہ نگاہ ڈال لینا جائز ہے، اس کو دیکھ لینا جائز ہے. کیونکہ آپ شادی کرنے لگے ہیں، اس عورت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. کتنے سال کے لیے؟ ممکن ہے 5 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، جب تک زندہ ہے. تو ایسی عورت کو پہلے دیکھ تو لیں. تو دیکھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے باقاعدہ آپ نے. اور یہ مسئلہ اس حدیث سے کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس حدیث کی دیگر روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت کھڑی تھی جب اس نے پیشکش کی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو آپ نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی، اوپر سے نیچے تک آپ نے اس کو دیکھا، یعنی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا. اب ممکن ہے کہ وہ پردے میں ہو، تو پردے میں ہونے کے باوجود ایک اندازہ ہو سکتا ہے
تو شاید آپ نے وہ اندازہ کیا ہو، یا ممکن ہے کہ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل نہ ہوا ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ اسلام کہتا کچھ اور ہے اور ہم کرتے کچھ اور ہیں۔ ایک تو جو مذہبی گھرانے ہیں جن کے ہاں شرعی پردہ پایا جاتا ہے، وہ شادی سے پہلے نہیں چاہتے کہ لڑکا ہماری بیٹی کو دیکھے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو دکھانے کے قائل ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ لڑکی کو میک اپ کرنے کا موقع دیتے ہیں، بن سنور کر لڑکے کے سامنے آتی، یہ غلط ہے۔ سادہ انداز، ایک نگاہ ڈالنی ہے لڑکی نے بس، اور یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھ جائے اور جناب مذاکرات شروع ہو جائیں، خلوت میں تنہائی میں جو چاہیں سو باتیں کرتے رہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک نگاہ ڈالنی ہے، چاہے وہ لڑکی مثال کے طور پہ کمرے میں آئے اور پانی کا گلاس رکھ کر چلی جائے، وہ بھی لڑکے کو ہاتھ میں پکڑانے کی ضرورت نہیں، رکھ کر چلی جائے، چائے رکھ کر چلی جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اور اس کے لیے میک اپ وغیرہ نہ کیا ہوا ہو، اور خود لڑکا بھی میک اپ کر کے نہ آئے۔ آج یہ بھی مسئلہ ہمارا بن چکا ہے۔ اچھا، لڑکا کیوں میک اپ کر کے نہ آئے؟ کیونکہ لڑکا میک اپ کر کے آئے گا تو ممکن ہے اس سے لڑکی والوں کو دھوکہ ہو جائے، وہ سمجھیں یہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، اور جب میک اپ اترے تو پتہ چلے تو کچھ اور چیز ہے، تو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لڑکی میک اپ نہ کرے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک کیا؟ دھوکہ، کہ وہ اتنی خوبصورت ہے نہیں، میک اپ کر کے آئی ہے اور لڑکے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب بڑی خوبصورت ہے یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ بن سنور کے آنا، فتنہ بن کر آنا لڑکے کے سامنے جائز نہیں ہے۔ پھر حدیث نمبر، یہ امام بخاری اس حدیث کو پھر لے کر آئے، آپ دیکھتے جائیں امام بخاری کی فقاہت، اور اس بار نمبر ہے 5132، 5132۔ اور باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب اذا کان الولی هو الخاطب، کہ یہ جائز ہے کہ جو لڑکی کا ولی ہے، لڑکی کا سرپرست ہے، اس کا یعنی کہ نکاح کرانے کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں آئی ہے، ممکن ہے کہ وہی اس کو پیغام نکاح دینے والا بن جائے۔ جب باپ ولی ہوگا، ظاہر ہے وہ تو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا نا، وہ تو بیٹی ہے اس کی، دادا بھی نہیں بھیج سکتا، بھائی بھی نہیں بھیج سکتا۔ لیکن اگر یہ سب زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا یہ کافر ہیں، پھر اس کا ولی کون بنے گا؟ چچا، اگر وہ مسلمان ہے۔ چچا سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، اگر چچا نہیں ہے زندہ یا وہ بھی کافر ہے، چچا کا بیٹا مسلمان ہے تو پھر وہ ولی بنے گا۔ اب چچا کے بیٹے سے کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ تو چچا کا بیٹا ایک طرف سے کیا ہے؟ ولی، اس کی شادی کا ذمہ دار، اور دوسری طرف اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ خود میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی راضی ہوگی تو شادی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، لیکن وہ پیغام نکاح بھیج سکتا ہے۔ یہ اس حدیث سے کیسے معلوم ہوا جی؟ آپ علیہ السلام چونکہ مسلمانوں کے حکمران تھے، تو آپ اس لڑکی کے کیا بنے؟ ولی بنے، اور پھر جب اس نے نکاح کی پیشکش کی تو گویا کہ آپ پیغام نکاح قبول کرنے والے، پیغام نکاح دینے والے بن گئے گویا، تو یہ جائز ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو ایک دفعہ پھر لے کر آئے، نمبر ہے 5135، 5135، اور اس بار باب کیا قائم کیا؟ باب السلطان ولی، حکمران ولی ہوتا ہے۔ حکمران کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے، یعنی کہ جب باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، یہ رشتہ دار نہیں ہے، یا یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان بوجھ کے اس کی شادی کو کیا کر رہے ہیں؟ لیٹ کر رہے ہیں، یا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کئی لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو اس لیے شادی نہیں کرتے بیٹیوں کی کہ اس کی شادی کریں گے تو ہماری زمین جو ہے وہ دینی پڑے گی اس کو، تو بغیر شادی کی زندگی گزار دے، مر جائے، تاکہ اس کے حصے کا مال ہمارے پاس ہی رہے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں پھر ولی کون ہوگا؟ حکمران ہوگا، جج ہوگا۔
امام بخاری پھر اس حدیث کو لے کر آئے جی ایک دفعہ 5149 5149 اور اس بار عنوان کیا قائم کیا؟ باب تزویج علی القرآن و بغیر صداق، کہ شادی کی جا سکتی ہے کس کو حق مہر بنا کر؟ قرآن کو، ان کے قرآن کی تعلیم کو حق مہر بنا کر شادی کی جا سکتی ہے، اور حق مہر کے بغیر بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ حق مہر کے بغیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو آپ نے حق مہر بنایا، کوئی مال حق مہر نہیں بنا، ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر حق مہر کی بھی شادی ہو سکتی ہے، جی ہاں ہو سکتی ہے، لیکن حق مہر بعد میں پھر مقرر کیا جائے گا۔ حق مہر کو ہونا ضروری ہے، لیکن شادی کے موقع پہ ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس موقع پہ آپ کسی وجہ سے حق مہر مقرر نہیں کر سکے، طے نہیں کر سکے، تو بعد میں یہ طے کیا جائے گا، شادی ہو جائے گی البتہ طے کیے بغیر۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو 5141 کا تذکرہ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے 5141، ہاں چلیں یہ بھی نوٹ کریں، 5141 کے طور پہ بھی امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 5141، اور باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب اذا قال الخاطب للولی، اگر پیغام نکاح بھیجنے والا یا جو بھیجنا چاہتا ہے وہ لڑکی کے ولی سے کہے کہ زوجنی فلانا، فلاں لڑکی سے آپ میری شادی کر دیں، یعنی کہ آپ اپنی فلاں بیٹی سے میری شادی کر دیں، فلاں بہن سے شادی کر دیں۔ فقالت، وہ آگے سے کہتا ہے قد زوجتک بکذا وکذا، ٹھیک ہے میں تمہاری شادی اس بچی سے کر رہا ہوں اتنے اتنے حق مہر کے بدلے میں، تو جاز النکاح، تو نکاح ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ، چاہے اب وہ دوبارہ سے اس مرد سے یہ نہ کہے کہ کیا تو راضی ہے، کیا تجھے قبول ہے۔ لڑکے نے آ کے کہا کہ آپ میری شادی اپنی بیٹی سے کر دیں، فلاں بیٹی سے یا فلاں بہن سے یا فلاں آپ کی بھتیجی جو ہے، بانجی ہے آپ کی بھتیجی، کیونکہ اس کا کوئی اور نہیں ہے، ولی تو آپ ہی ہیں، جو آپ جس کا وہ ولی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس سے آپ میری شادی کر دیں۔ وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں نے آپ کی اس سے شادی کر دی 1,00,000 روپے حق مہر کی عوض میں، تو اس کے ساتھ ہی نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، دوبارہ سے اس لڑکے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے قبول ہے، کیونکہ اس نے پہلے کہہ دیا میری شادی کریں۔ ہاں اگر وہ کہہ دے نہیں 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 مجھے 1,00,000 منظور نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اب شادی کا کام رک جائے گا، لیکن ادھر ہی کہنا پڑے گا اس کو۔ اگر ادھر خاموش رہے گا، بعد میں شور ڈالے گا مجلس ختم ہو جانے کے بعد، تو ہم کہیں گے جی اب تو شادی ہو چکی ہے، اب تو 1,00,000 روپے کے ساتھ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور باب قائم کیا ہے 5871 5871، باب کیا؟ باب خاتم الحدیدی، لوہے کی انگوٹھی پہننا۔ لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے، اس میں اختلاف ہے، تو امام بخاری نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو اس حدیث سے اخذ کیے ہیں کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اب آخر میں ہم جلدی کے ساتھ ذکر کرنا چاہیں گے کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے۔ نمبر 1، کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ خود ہی کسی نیک مرد کو، کسی عالم دین کو، بعمل عالم دین کو شادی کی پیشکش کر دے۔ اس عورت نے آ کے کی کہ نہیں کی؟ جائز ہے، لیکن کیا کوئی عورت کسی عالم دین کو کہہ سکتی میرا جسم آپ کے لیے ہبہ ہے، بغیر حق مہر کے میری آپ کی شادی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا، بس علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا
کہ کوئی عورت آ کے کہے کہ میں نے اپنا جسم آپ کو ہبہ کیا، آپ اگر مجھ سے شادی کریں گے تو حق مہر معاف ہے۔ آج اگر کوئی عورت کہتی ہے تو وہ عالم دین آگے سے کہے گا ٹھیک ہے، پیشکش میں نے قبول کر لی ہے، اب میں آپ کے ابو سے بات کروں گا، اب میں آپ کے دادا سے بات کروں گا، آپ کے ولی صاحب سے، اور حق مہر کے معاملات ہم طے کر کے ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کروں گا۔ لیکن پیشکش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی لڑکے کو دیکھتا ہے کہ یہ علم صاحب علم ہے، دین کا اس کے پاس علم ہے اور باعمل ہے، نیک ہے، تو اس سے خود ہی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کو قبول ہے، جائز ہے، اس میں کوئی عرض نہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی تھی کس مرد کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ خود ہی پیشکش کر دینا اس کو جو عالم دین ہے، کمینہ نہیں ہے جو بعد میں تنگ کرے گا، اچھا آدمی آپ کو لگا ہے، صاحب علم لگا ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو شادی اس سے کروں گا جو خود آ کے رشتہ مانگے، چاہے وہ بے نماز ہو، چاہے وہ داڑھی منڈا ہو، چاہے وہ قبر پرست ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی قبر پرست سے کرنے کے لیے تیار ہیں، بے نماز سے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خود کسی عالم دین کو یہ پیشکش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اپنی بیٹی کو دوسری بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلی بیوی بنے گی، اکیلی رہے گی، چاہے لڑکا مشرک ہو چاہے بے نماز ہو، یہ افسوس کا مقام۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی دوسری بیوی نہ بنے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسا لڑکا تلاش کریں جو نمازی ہو، توحید کے اوپر ہو، متقی و پرہیزگار ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا جس کا پہلے تذکرہ کر چکے ہیں امام بخاری، کہ اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث میں، انظر الیہا، کہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو اسے دیکھ لو، فہو احری ان یقدم بینکما، اس سے تمہارے مابین بعد میں محبت قائم رہے گی۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جس لڑکی کا کوئی ولی نہ ہو تو پھر اس کا ولی حکمران ہوگا۔ آپ کہیں گے آج ہم حکمران تک کوئی لڑکی کیسے پہنچے گی؟ حکمران کے نائب موجود ہیں ہر شہر میں، شہر کا جو بڑا افیسر ہے، شہر کا جو جج ہے، وہ حکمران کے نائب بن کے اس کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نکاح میں حق مہر کا ہونا نہایت ضروری ہے، اسی لیے آپ نے اس فقیر صحابی کو بھی حق مہر معاف نہیں کیا، حق مہر مقرر ہوا چاہے وہ کیا تھا، قرآن کی تعلیم تھی، تو حق مہر ضروری ہے۔ البتہ یہ بگداشت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر کسی مجلس میں، نکاح کی مجلس میں حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو وہ بعد میں بھی مقرر ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے ادھر ہی مقرر ہوتا کہ بعد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ پانچویں نمبر پہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جائز ہے حق مہر بہت ہی ہلکا ہو، جائز ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ اپنے فقیر صحابی سے کیا کہا تھا کہ حق مہر لے کر آؤ چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، لیکن کس سے کہا ہے؟ فقیر صحابی سے۔ اس مسئلے کو وہ دلیل نہ بنائیں جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، اور جہیز لینے کی باری آتی ہے تو شیر بن جاتے ہیں، حق مہر کی باری آتی ہے تو گیدڑ بن جاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نکاح کی مجلس میں ہی حق مہر مقرر ہو جائے تو یہ افضل ہے تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، لیکن اگر اس مجلس میں حق مہر ذکر نہیں کیا جاتا تو نکاح ٹھیک ہے، اور پھر حق مہر کیسے مقرر ہوگا یہ اہم بات ہے۔
پھر حق محل مقرر ہوگا کس اصول کے تحت؟ مہر مثل. مہر مثل وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کے خاندان میں اس قسم کی لڑکی کا حق مہر کیا ہوتا ہے. یہ لڑکی کیسی ہے جی؟ قد اچھا ہے جی، اس کا خوبصورت ہے جی، بالکل خوبصورت ہے. اچھا تعلیم کتنی ہے جی؟ یہ تعلیم ہے جی. مثال کے طور پہ اس نے کیا کر رکھا ہے؟ FSC کر رکھی ہے، ساتھ قرآن پڑھی ہوئی ہے، نماز پڑھتی ہے، توحید کے اوپر ہے. تو اس قسم کی لڑکیاں جو اس کے خاندان کی جن کی شادیاں پہلے ہو چکی اس قسم کی لڑکیوں کی اس کے خاندان میں سے ان کا حق مہر کتنا مقرر ہوا تھا، اس کو دیکھ کے اس کا کوئی نہ کوئی حق مہر مقرر کر لیا جائے گا. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کا نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، اور اس میں خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا تو نکاح پھر بھی درست ہوگا. اگرچہ خطبہ نکاح پڑھنا چاہیے تاکہ نکاح میں برکت پڑے اور اس سنت پہ عمل ہو، لیکن اگر خطبہ نکاح نہ پڑھا جائے نکاح تب بھی ٹھیک ہے. اس حدیث میں خطبہ نکاح کا تذکرہ نہیں آیا. 8ویں نمبر پہ جائز ہے کہ حق مہر مال کی بجائے کوئی منفعت ہو، جیسے قرآن کی تعلیم یا فقہ کی تعلیم یا آداب سکھانا یا کوئی پیشہ سکھانا. مثال کے طور پہ کپڑے سینے کا طریقہ آپ سکھائیں گے جی، یا حق مہر ہے آپ کا، یا کھانا بنانے کا طریقہ آپ سکھائیں گے. اس قسم کی چیز کو بھی حق مہر بنایا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں جی حق مہر مال ہی ہوگا. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو یہ خاص ہے اس آدمی کے لیے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. شریعت کے احکام عام ہوتے ہیں اور خاص کہنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے، اضافی دلیل، اور یہاں پہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. 9ویں نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نکاح ہر اس لفظ کے ساتھ ہو جاتا ہے جو نکاح پہ دلالت کرے. مثال کے طور پہ زوجت تو کہا جا سکتا ہے میں تیری شادی کر رہا ہوں اس لڑکے سے، اس لڑکی سے. زوجت تو کہا میں تیری اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، یا نکاح تو کہا میں تیرا اس سے نکاح کر رہا ہوں، یا ملک تو کہا میں تجھے اس لڑکی کا مالک بنا رہا ہوں. اس قسم کا کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث سے آپ کا اخلاق معلوم ہوا کہ صحابی نے کہا کہ اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے اس لڑکی سے میری شادی کرا دیں، تو آپ نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا بلکہ صحابی کے ساتھ تعاون کیا اور کہا کہ حق مہر کچھ نہ کچھ لے آؤ. بالآخر تعلیم قرآن کو حق مہر مقرر کیا گیا. تو یہ آپ کا اخلاق ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکام سیکھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.